ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جو موسمی حالات، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ وغیرہ ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ تو کاربن مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اب صرف ایک پالیسی کی اصطلاح نہیں رہی ہے بلکہ زمین پر زندگی بچانے کا ایک منصوبہ بھی ہے. دنیا کی بات کریں تو دنیا بھر میں بے قابو کاربن کے اخراج نے ہمارا جو ٹمپریچر ہے اس کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں موسمی شدت، جس طرح سے ابھی حالیہ سیلاب کی بات کر لیں، طوفان سیلابوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. پاکستان جو دنیا کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی اٹھا رہا ہے. لاہور کی بات کریں تو کبھی آپ دیکھیں اسموگ آ رہی ہے، بار بار سیلاب اس کی بڑی مثال ہے. پھر ہمارے لیے کاربن مینجمنٹ کا مطلب صرف اخراج کم کرنا نہیں ہے بلکہ پانی ہے، خوراک ہے، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بچانا ہے. اور دنیا جو رینیوبل انرجی اور کاربن کم کرنے والی ٹیکنالوجی پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، اس سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مزید انتظار کر سکتا ہے؟ کیا اتنا پوٹینشیل ہے ہم میں کہ ہم مزید انتظار کریں؟ یہی معاملہ ڈسکس کریں گے. بالکل ایسے. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسینہ زہرا موجود ہیں جو کہ کاربن مینجمنٹ پر کافی کام کر چکی ہیں، سرٹیفائڈ ہیں پاکستان میں بھی، اور یو کے کی اگر بات کی جائے تو وہاں سے بھی ان کے پاس سرٹیفکیشن ہے. حسینہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے کاربن کے حوالے سے، کاربن مینجمنٹ کے حوالے سے غزل نے ان ڈیٹیل بتا دیا، لیکن اب ہمارے سننے والوں کے لیے واٹ از ایکچولی دس کاربن از اینڈ کاربن مینجمنٹ کیوں ضروری ہے اسپیشلی پاکستان کے لیے جو کہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے لیکن گلیشیئرز کے ہونے کی وجہ سے ہم پہ بہت زیادہ خطرہ ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فار یور شو. دیکھیے کاربن مینجمنٹ بیسیکلی ایک ہولسٹک اپروچ ہے، ایک اپروچ ہے جو کہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آپ کو سجیسٹ کرتی ہے کہ جو آپ کی کاربن ایمیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن کاربن مینجمنٹ کو سمجھنے سے پہلے آئی تھنک ہمیں یہ زیادہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہم نے کاربن کو مینیج کیوں کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو، ہمارے کلائمیٹ کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج بیسیکلی ایک شفٹ آف پیٹرنز ہے، جو ویدر پیٹرن ہے اس کا ایک شفٹ ہونے کو، لانگ ٹرم شفٹ کو آپ کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ پچھلے 200 سالوں میں یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت ریپڈلی چینج ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہونا ایک آئی تھنک نیچرل ہے، نارمل ہے، ہونا چاہیے لیکن اپنے ٹائم میں ہونا چاہیے. لیکن ہماری ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یہ پروسیس اتنا چینج ہوا ہے، اتنا ریپڈ ہوا ہے کہ یہ ہماری لائف کو امپیکٹ کر رہا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلاب آ رہے ہیں اور گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ چکا ہے. اب یہ جب پرابلمس، یہ سب کیٹاسٹروفی جب کریٹ ہوئی ہے تو اب ہم نے، ہماری ہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوا ہے تو اب ہم نے ہی اس کو فکس کرنا ہے. تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہم کاربن مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایمیشنز آلریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم کیسے کم کریں اور مزید ایمیشنز کو کیسے کنٹرول کریں. سو اس پورے پروسیس کو سمجھنا، اس پورے کے اوپر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو لانا، اس کا نام ہے کاربن مینجمنٹ. اور دین یو سیڈ کہ یہ کاربن کیسے امپیکٹ کر رہا ہے. تو کاربن ایمیشنز کے اندر اگر آپ بات کریں تو وہ تمام گرین ہاؤس گیسز جس کے اندر میتھین آتا ہے، جس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے اور دیگر جو زہریلی گیسز ہے یہ ہوا کے اندر موجود ہے. یہ جو سن ریز ہے بیسیکلی ان کو ٹیپ کرتے ہیں اور دنیا کو آپ عام الفاظ میں یوں سمجھے کہ ایک کمبل کی طرح لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. جو سن ریز دنیا کے اندر آ رہی ہے، آپ کی ہوا کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر آ رہی ہے، ان کو ٹیپ کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گلوبل جو ٹمپریچر ہے، دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور جب یہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک اس لیے ہم کاربن مینجمنٹ کے اندر پورا ہم ایسے اسٹریٹجیز، ایسے میتھڈالوجیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے اس ایمیشنز کو کم کرے، کنٹرول کرے اور کن کن میتھڈس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا حسینہ زہرا، مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھایا دیکھنے والوں کو بھی، اب کیا لیگل فریم ورکس بھی ہونے چاہیے جس سے ہمارا انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہو جائے اور انڈسٹریز پر بھی اتنا برڈن نہ پڑے؟ یس. دنیا کی اگر بات کریں تو دیر آر لیگل فریم ورکس، پالیسیز ہیں جیسے کہ پیرس ایگریمنٹ ہے، آرٹیکل 6 ہے، آرٹیکل 6.3 اور 6.4 آئے ہے جو کہ کاربن کے ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈالوجی. اس کے اندر ایک سسٹم ہے کاربن کریڈٹ کا. یہ بھی ایک نظام ہے جو بیسیکلی ان انڈسٹریز کے اوپر ایک کیپ لگاتا ہے. جو فار ایگزامپل ایک انڈسٹری کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ سرٹن حد تک ہی کاربن کو ایمٹ کرے. اگر اس سرٹن لمٹ سے ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک کیپ لگنا چاہیے جو اس کو آف سیٹ کر سکے. سو آئی تھنک دنیا کے اندر پالیسیز موجود ہے. اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے بھی 2030 تک اپنے آپ کو ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے 50% کا ٹارگٹ رکھا ہے اور دین 2050 کا ہمارا سسٹینیبلٹی ٹارگٹ ہے.
پھر اسی طرح سے NDCs جن کو ہم کہتے ہیں نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوٹرس ہیں ہمارے، ان کو کنٹریبیوشنز ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو ٹارگیٹس اور اپنے لیے پالیسیز تو ہم نے سیٹ کی ہیں اور دنیا میں بھی کی ہیں، پاکستان میں بھی کی ہیں، اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک مور آن اٹ، اور ہمیں ایسے میتھڈولوجیز کے اوپر کام کرنا. اچھا حسینہ، یہ بھی بتایا جاتا ہے، کاربن ایکسپرٹس کی جانب سے بتایا جاتا ہے، ماحولیاتی ایکسپرٹس کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے. پاکستان جس طرح ابھی غزل نے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم کوئی 1% کے قریب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن کیا کیا فیکٹرز ہیں کہ ہم اس 1% کو بھی کم کر سکتے ہیں یا اس کو افیکٹ پاکستان میں اس طرح سے نہ ہو؟ گلوبلی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ہم نہیں روک سکتے چیزیں. بہت زبردست کوسچن ہے. ہم اکثر یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری کنٹریبیوشن تو صرف 1% ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا اکانومی ہے دنیا کی اکانومی کے حساب سے، کم انڈسٹریز ہیں، اس کے باوجود 1% ہے، یہ پھر بھی بہت ہے. اور پاکستان کے لیے آئی تھنک اسی کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ کو 1% کے ٹارگیٹ اچیو کرنا ایزی ہے. اگر آپ 2% یا 5% پہ پہنچیں گے، پھر آپ کو نیٹ زیرو کا ٹارگیٹ شاید اس چیز کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہوگا. ہمارے لیے اس میں چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. لیکن یو آر رائٹ کہ پاکستان چونکہ کم کنٹریبیوٹر ہے لیکن پھر بھی افیکٹ کلائمیٹ چینج کا زیادہ ہو رہا ہے. اس کے کچھ جغرافیائی ریزنز بھی ہے. پاکستان جو ہے وہ گلیشیئرز اور مونسون کے اس اٹیک کے بیچ میں ہے، کیونکہ ہمارے اندر خوشحالی اور جو سے کہ جو ہمارے اندر جو سمندر ہے دیٹس لائک ویری نیئر. پھر دوسرے سائڈ پہ ہمارے ناردرن ایریاز میں پہاڑ ہے، گلیشیئرز ہے، تو ریگستان ہے، صحرا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جغرافیائی لحاظ سے بھی کلائمیٹ کا امپیکٹ ہے، لیکن ایمیشنز کی وجہ سے بھی ہے. کیونکہ جتنے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ایمیشنز ہیں، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے ہی گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. تو ہم تو سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو آئی تھنک گلوبلی اس گلوبل کاربن اکانومی کے اندر صحیح پوزیشنز کے اندر سیٹ کرنے میں شاید ابھی تک ہم ناکام رہے ہیں. ہم وہ کلائمیٹ فائنینسنگ یا کلائمیٹ جسٹس کے ان پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی آواز کو صحیح پچ نہیں کر سکے شاید. تو ابھی ہمیں آئی تھنک اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. 1% کے ٹارگیٹ کو ود ان کنٹری کے اندر ہمیں ایسے اسٹریٹجیز، جیسے کہ ہمارے اندر بھی کافی انڈسٹریز ہیں، اور اس کو جو ہے ان انڈسٹریز کو بھی کیپ لگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس پہ بات نہیں کریں گے، جب گورنمنٹ یا دیگر پالیسیز کے اوپر انیشیٹو نہیں لیں گے، تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس. ابھی دیکھیں نا زہرا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سال کی بات کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، سیلاب دیکھے، پھر آپ دیکھیں ہر سال ہم دیکھیں، ہر سال کراچی لاہور میں اسموک بڑھتی چلی جا رہی ہے، بدتر ہوتی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ کم بلکہ زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو پھر کیسے کاربن مینجمنٹ، کیا ایسے چیدہ اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ کاربن مینجمنٹ کے اندر بیسیکلی سب سے جو ایک دیکھیں، کسی بھی چیز کو آپ تب تک مینیج نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو میجر نہیں کرتے. تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ 1% ہم کنٹریبیوٹر ہے، تو ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کو میجر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنے ایمیشنز ہم کر رہے ہیں انڈسٹریز میں. تو کاربن مینجمنٹ کے اندر 3 بیسیکلی میتھڈ سجیسٹ کرتے ہیں: اسکوپ 1، اسکوپ 2 اور اسکوپ 3. اسکوپ 1 کے آپ کے ڈائریکٹ ایمیشنز، ہر انڈسٹری کو، ہر انڈیویجول، نہ صرف انڈسٹریز بلکہ انڈیویجول کمیونٹیز، آپ کے جتنے بھی چھوٹے بڑے انڈسٹریز ہیں، ہر چیز کے اندر ایمیشن ہے، اس ایمیشن کو میجر کرے. میجر کرنے کے بعد اب آپ سوچیں کہ اس کو آف سیٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیا ایسے میتھڈالوجیز ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود ہے، ہمارے پاس کمیونٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود ہے جن کے تھرو ہم اس چیز کو آف سیٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمیں اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ہم ایمٹ کر رہے ہیں. پھر اس ایمٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ میتھڈس کو سجیسٹ کرنا ہے. اینڈ دین تھرڈ پہ ہم پھر گلوبل ان آرگنائزیشنس کو، گلوبل انویسٹرس کو آن بورڈ کر سکتے ہیں کہ ناؤ بیکاز ہم نے اکاؤنٹ بھی کر لیا ہے، ہمارے پاس یہ میتھڈس بھی ہے، تو اب ہم اس کو فنڈ کیسے کر سکتے ہیں کلائمیٹ فائنینس کے تھرو. سو آئی تھنک دی اویئرنیس کمز ود ان یو. اب سم ٹائمز ہم بلیم کرتے ہیں ان گلوبل بلیم گیم، یا بٹ ہم اپنے اوپر ایگزیکٹلی، اور ہم تھوڑا سا اپنے اوپر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ایز این انڈیویجول اگر آپ کی بات کریں، میری بات کریں، تو ہماری بھی ایمیشنز ہے. لائک آپ گھر سے یہاں ٹریول کر کے آتے ہیں، ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں، وہ پوری دنیا میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں. تو جو ایویشن ہے پوری دنیا میں وہ 2.5% ایمٹ کر رہا ہے.
ہمارے اگر آپ بات کریں ایک نارمل عام آدمی کے بجائے جو سیلیبس ہے سیلیبریٹیز ہیں ان کے زیادہ ایمیشنز ہیں. بلکہ ایک ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہائیسٹ کاربن ایمیٹنگ جو سیلیبریٹی ہے وہ ٹیلر سوئفٹ ہے, بیکاز شی اونس پرائیویٹ جیٹس, پھر کم کارڈیشینز اور دیگر آتے ہیں. سو آئی تھنک یہ والی اویئرنیس ہمارے لوگوں میں نہیں ہے, بیکاز وٹ وی ڈو اس کے ہم پلاسٹک ریسائکلنگ کے اوپر کام نہیں کرتے یا ان سسٹینیبلٹی انیشیٹیوز ایکٹیویٹیز کو اپنی ڈیلی لائف میں انکلکیٹ نہیں کرتے. وٹ وی ڈو اس کے وی سے کہ گورنمنٹ, آئی مین آئی انڈرسٹینڈ گورنمنٹ کی پالیسیز بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ایک بڑے پیمانے پہ لانچ کرنے کے لیے, پر آئی تھنک ہمیں خود کی بھی جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں حسینہ کہ ہم پوری دنیا کا تو ٹھیکہ اٹھا نہیں سکتے, لیکن ہم دنیا میں بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن ہم اگر اپنے اس 1% کو کنٹرول کر لیں ایز اے کاربن ایکسپرٹ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو گلیشیئرز پگھلنا یا پھر گلوبل وارمنگ میں ہمارا جو امپیکٹ ہے, یا پھر یہ جو سیلاب آنا, اسموگ آنا, ان تمام تر چیزوں سے ہم کتنا بچ سکتے ہیں اگر ہم اس 1% پہ بھی قابو کر لیں تو؟ کیونکہ وہ 1% پاکستان کو لے کے تو کیا پتا پاکستان کے اندر تو وہ 50% ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا دیکھیے کاربن مینجمنٹ کے تھرو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر فار ایگزامپل آج ہم نے اپنے ایمیشنس کو, ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنا 1% کو ڈکریز کیا, تو اس کا صرف آج ہی امپیکٹ نہیں پڑا, کیونکہ پوری دنیا کا ٹمپریچر بڑھ چکا ہے. اور اگر آج فار ایگزامپل اس سال ہم نے کیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے سال گلیشیئر آنا بند ہوگا. یہ ایک ایک انفارچونیٹ سچویشن بن چکی ہے کیونکہ پوری دنیا کے ٹمپریچر بڑھ چکے, تو اس میں پوری دنیا کا کنٹریبیوٹ کرنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی ان بڑے انڈسٹریز کا. سو کاربن جو ہے وہ 76% آ رہا ہے. ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ سورس کیا ہے, کہاں سے رہا ہے. انڈسٹریز سے آ رہا ہے, کنسٹرکشن سے آ رہا ہے, بلڈنگس, لینڈ یوز. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جتنے زیادہ یہ نیو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہے ہیں, ٹری پلانٹیشن میں بہت کم ہے, بلڈنگس زیادہ ہے, ہائی رائز بلڈنگس, بالکل. اور پھر اس کے علاوہ بالکل کنکریٹ جسے آپ نے بات کی, تو یہ پورا 76% آپ کی. پھر سب سے بڑی چیز انرجی پروڈکشن. دیکھیے آپ انرجی, آپ کا پیٹرول, ڈیزل اور کوئل یہاں سے سب سے زیادہ ایمٹ ہو رہا ہے. اس کو اگر ہم شفٹ کریں, اس کو فار ایگزامپل آپ رینیوبل پہ کریں, آپ سولر پہ کریں, آپ ونڈ پہ کریں, یہ ریئلسٹکلی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بالکل کر سکتے ہیں. دنیا کر رہی ہے, دنیا کر رہی ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں, اور بہت ایزی ہے. آپ کی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے, ایگزیکٹلی, آپ الیکٹرک, آپ ایٹ لیسٹ ہائیبرڈ پہ شفٹ ہوں. سو یہ وہ کچھ میتھڈس ہیں جن کے اوپر سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس پہ کام کیا, دیکھیں ہم ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی اور نے سسٹینیبلٹی وہ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کریں. سو آئی تھنک دیز آر فیو میتھڈس. اس پہ کام کریں گے تو 1% ٹارگیٹ بھی اچیو ہوگا, اور جو بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں اس کافی حد تک فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا حسینہ, تھینک یو سو مچ. آپ سے گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا, اور یقینی طور پہ ہمیں بھی, ہمارے ناظرین کے بھی بہت سارے کنسیپٹس جو کاربن مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں وہ آج آپ نے کلیئر کیے ہیں. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.